بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. استاد محترم ارشد حسین صاحب سے کہ وہ اپنے بہترین درس سے دلوں کو منور فرمائے. بر محمد والے محمد سے استقبال کرے آواز رہا. نستعین انہ خیر ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات لگ رہا ہے آپ لوگ ابھی روزہ افطار نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے، شاید کر لیا افطار؟ روزہ مطلب افطار کر کے آئے ہیں آپ لوگ؟ ہاں روزہ کھول کے آئے ہیں تو پھر صلوات میں وہ جوش نہیں دکھائی دے رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل. عام طور پہ جب ہم کلاس لیتے ہیں بچے بہت شور کرتے ہیں. بچوں کا ایک طریقہ ہے کہ کلاس میں خاموش نہیں بیٹھتے، لیکن جب صلوات پڑھی جاتی ہے تو صلوات میں بھی وہ جوش دکھائی دینا چاہیے. بچے جو آگے بیٹھے ہوئے ذرا کس کے صلوات بھیجیں اپنی طریقے جیسے شور کرتے ہیں کلاس میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک داستان ہم نے سنی تھی، اب یہ بہت آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، کہ ایک نانی تھی، وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ قرآن میں رکھتی تھیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ قرآن شریف میں آپ پیسے کیوں رکھتی ہیں؟ تو کہنے لگی سب سے محفوظ جگہ یہی ہے. کیوں؟ کہا کہ کیونکہ کسی کو اس کتاب سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. قرآن شریف طاق میں رکھا ہوا ہے، لوگ سب کتابیں اور سب گھر کے سامان چھوتے ہیں، لیکن اس کتاب کو کوئی چھوتا ہی نہیں. لہٰذا ہم اس میں پیسے اپنے رکھتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ نہ اس کو کوئی چھوئے گا اور نہ ہمارے پیسے کوئی لے جائے گا. تو یہی حال ہے کہ قرآن شریف جو ہے، قرآن جو ہماری کتاب ہے اور جو سب سے افضل کتاب ہے، جو شب قدر میں نازل ہوئی اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، تو اس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ کا یہاں پر جمع ہونا بتا رہا ہے کہ آپ قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پر آپ کا یقین بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو آئیے آج ہم اس سے قبل کے قرآن کے سوروں کا آغاز کریں. ہم پہلے اہمیت قرآن کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن کی اہمیت کو بتاتے ہیں. قرآن معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. یعنی جب آپ چاہیں کہ خدا سے بات کریں، خدا آپ سے بات کرے، تو آپ کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اور جب آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو آپ کیا کریں؟ قرآن شریف پڑھیں. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، اچھا آپ لوگ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اپنے گھر میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. اور پڑھا کریے قرآن جتنا ہو سکے. قرآن پر توجہ دیے، پڑھیے، کیونکہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا، بس ہاتھ نیچے کر لیے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو فرشتے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے فرشتے اس گھر کو کیسا دیکھتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ حدیث میں آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے جس گھر میں، تو فرشتے اس گھر کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی کوئی بتائے گا کس طرح سے فرشتوں کو دکھائی دیتا ہے وہ گھر؟ جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ وہ گھر فرشتوں کو ستارے کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جیسے ہم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں جگمگا رہے ہیں، تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر جو ہے فرشتوں کو لگتا ہے کہ ستارہ چمک رہا ہے. تو ہم لوگ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا گھر بھی جگمگاتا ہے ستارے کی طرح. حضور سرور کائنات کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں لیکن بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس کا ترجمہ میں بول دوں گا تاکہ آپ لوگ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. خیرکم من تعلم القرآن
من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کہ ہماری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن، من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور وہ دوسروں کو سکھائے، یعنی دونوں فائدے میں ہیں، جو سیکھ رہا ہے وہ بھی فائدے میں ہے اور جو سکھا رہا ہے وہ بھی فائدے میں۔ اب اس کا ترجمہ اگر لکھنا چاہیں تو آپ ترجمہ لکھ لیجئے، تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، یعنی ہماری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ حدیثیں ہیں جو قرآن کی اہمیت کو بتاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اور شوق پیدا ہو۔ اگر ہم کہیں کہ اس میں جیسے کوئی یہ کام کریے تو آپ کو انعام ملے گا، اور اس کمپٹیشن میں آپ بیٹھیے تو آپ کو فلاں انعام ملے گا، تو اور شوق بڑھ جاتا ہے نا۔ جب ہم حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں قرآن کے سلسلے میں، ایسے تو ہم کو معمولی کتاب لگتی ہے، لیکن جب وہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں ائمہ معصومین کی، اور رسول خدا نے جو فرمایا ہے، معصومین نے جو فرمایا ہے، علماء نے جو فرمایا ہے قرآن کے بارے میں، تو ہمارا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ امام علیہ السلام اپنی ایک وصیت میں فرماتے ہیں جو نہج البلاغہ میں ہے اور بہت مشہور وصیت ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اپنے بیٹے حسن حسین سے وصیت فرما رہے ہیں۔ یہ وصیت نامہ جو امام علیہ السلام کا ہے اس میں یہ فقرہ ہے کہ اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو قرآن سے غفلت نہ برتنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو دیکھتے رہنا، قرآن سے غافل نہ ہونا۔ کیوں؟ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس پر عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں۔ اس کا مطلب کیا؟ کون سمجھا اس کا مطلب؟ امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس پر عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی بتائے گا؟ یعنی مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو قرآن سے غفلت نہ برتنا، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ اس پر عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں۔ یعنی کون بتائے گا اس کا؟ کوئی کیا سمجھے اس وصیت نامے سے؟ اگر کوئی بتائے، جی بتائیے۔ احسن تم، جی جی بہت اچھا، ایک سلوات پڑھیے ان کے جواب کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ قرآن جو ہے ہم کو پیچھے نہیں لے جاتا ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ قرآن پڑھیں گے تو ہم پیچھے چلے جائیں گے اور زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ جو انقلاب لائے ہیں تو آپ تو ایران کو اور پیچھے لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ 1400 برس پیچھے چلا جائے ہمارا ملک، یعنی اس زمانے میں چلا جائے جو رسول کا دور تھا، رسول خدا کا دور تھا، اس زمانے میں چلا پیچھے، اتنا پیچھے چلے جائے۔ یعنی دین اور قرآن کی تعلیمات جو ہم کو پیچھے نہیں لے جائیں گی بلکہ ہم کو آگے لے جائیں گی۔ ایک حدیث میں ہے، یہاں پر بھی اس میں آئے گی کہ یہ قرآن جو ہے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ وراہ ساقہ الی النار، جو قرآن کو آگے آگے رکھے گا قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، رہنمائی کرے گا جنت کی طرف۔ قادہ الی الجنہ یعنی جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا قرآن اس کی رہنمائی کرے گا کدھر؟ جنت کی طرف۔ وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے چھوڑ دے گا تو یہ قرآن اس کو ہکائے گا کدھر؟ إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف، جہنم کی طرف ہکائے گا۔ آگے رکھنا اور پیچھے رکھنے کا مطلب یعنی جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، تو یہ قرآن کے مطابق جو ہم زندگی گزاریں گے، جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے، جیسے کام کرنے کو کہا گیا ہے، جیسے رہنے کو کہا گیا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، کچھ اس میں امر ہے یعنی آرڈر ہے یہ کرو، اور کچھ اس میں نہیں ہے، منع کیا گیا کچھ چیزوں سے یہ نہ کرو۔ تو جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے کام کرو، ویسے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے
تو ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر اس میں اس کا ذکر ہے، یعنی ہر چیز اس میں بیان کی گئی ہے۔ آپ کو اگر قرآن کے اندر سائنس دیکھنا ہو تو سائنس اس کے اندر موجود ہے، ٹیکنالوجی دیکھنا ہو، تاریخ دیکھنا ہو، گرامر دیکھنا ہو، میتھمیٹکس دیکھنا ہو، سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، ہے نا، ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جو اس کے اندر ذکر نہ کیا گیا ہو، سب اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر علم موجود ہے، صرف اس میں جھوٹ نہیں ہے، ورنہ سب کچھ ہے، سچ ہے، جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے سچ بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب وہ ہے کہ جو آپ کو ترقی آگے کی طرف لے جاتی ہے، زمانے میں آپ کو ترقی دے گی اور آپ پیش رفت کریں گے، نہیں ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، پیچھے آپ نہیں ہٹیں گے، بلکہ یہ قرآن آپ کو آگے کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم قرآن کو اپلائی کریں، ہم قرآنی زندگی جئیں، جو قرآن میں کہا گیا اس پر عمل کریں، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے دوری اختیار کریں۔ جھوٹ بولنا قرآن میں کہا گیا جھوٹ بولو نہیں، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سچ بولنے کو کہا گیا قرآن میں تو سچ بولنا چاہیے۔ امانت داری، آنیسٹی، اس کے لیے قرآن نے کہا ہی نہیں کہا ہے تو آنیسٹی ہم کو یعنی امانت داری کرنا چاہیے۔ اچھا، گالیاں دینا، کیا قرآن کہتا ہے گالیاں دو؟ نہیں، تو بس گالیاں نہیں دینا چاہیے۔ برائیوں سے دوری اختیار کرنا ہے، قرآن کہتا ہے تو ہم کو برائیوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اچھائیوں کی طرف کہا گیا، اچھائیوں کی طرف بلایا گیا ہے۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا حسن اخلاق ہونا چاہیے، لوگوں سے اچھی طرح سے بات کریں، اچھی بات کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے بندوں کو بشارت دو کہ جو کوئی بات کہتا ہے تو اس کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی آپ دوسروں کی بات کو سنیے، جو اچھی بات ہے اس کو آپ فالو، غلط جو نہیں غلط بات ہے اس چھوڑ دیے، لیکن جو اچھی بات ہے کہ کوئی بھی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کو سنیں اور اس کو فالو کریں، اچھی بات کو غور سے سنیں۔ یتبعون احسنہ، اس میں اچھی بات کو وہ فالو کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس سے غافل نہ ہونا، کہیں دوسرے لوگ اس پر عمل کر کے آگے نہ بڑھ جائے۔ اب میں آپ کو کچھ آیتیں بتا رہا ہوں جس میں جیسے کہتے ہیں سائنس، بہت سی آیتیں ہیں جس میں جو آج کل نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، جو ڈسکوری ہو رہی ہیں وہ قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جب ڈسکوری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے، چاہے جائے کہ پہلے ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ قرآن میں یہ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ طارق کس نے پڑھا ہے؟ سورہ طارق، والسماء والطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، ہے نا، یہ سورہ ہے سورہ طارق 30ویں پارے میں۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور طارق کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ روشن ستارہ ہے۔ اب دیکھیے یہ طارق عربی زبان میں طارق طرق الباب یعنی دروازہ کھٹکھٹانا، طرق الباب کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانا، توئے رے قاف طرق الباب، کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کھٹ 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 ایسی آواز آتی ہے۔ اب دیکھ قرآن 1400 برس کہہ رہا ہے کہ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور طارق کی قسم، اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے طارق کیا ہے؟ اس کے بعد والی آیت کہتی ہے النجم الثاقب، یہ روشن ستارہ ہے۔ اب ڈسکوری ہوئی ہے کہ ایک ستارہ جو ثاقب ستارہ ہے اس کی آواز کیچ کی ہے، آج کے زمانے میں سائنس دانوں نے اس کی آواز کو کیچ کیا ہے۔ اس کی آواز کیسی ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جب میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یوٹیوب پر جائیے اور والسماء والطارق آپ سرچ کریے، اس پہ آپ کو پوری کئی ایک اس کے اوپر کلپیں بنی ہوئی ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ستارہ جو ہے اس کی آواز جو کیچ کی ہے تو اس میں وہی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی دروازہ نوک کر رہا ہو، کھٹکھٹا رہا ہو، ٹھک 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 اس کی آواز۔ ایک آیت آپ کو اور سنائیں جو سائنس سے متعلق ہے۔ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ لوگوں کی ہدایت کے اسباب فراہم کرتا ہے،
ومن اراد اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو گشادہ کر دیتا ہے، اسلام کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ومن اراد ان یضلہ، اب دیکھیے یہاں سے غور کریے گا، ومن اراد ان یضلہ، اور جس کو اللہ گمراہی میں اس کی چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ جب ہدایت دی نہیں باز آ رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، جو کچھ ایسے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ جو بہت مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، استاد کی بات کو سنتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو جتنا کہہ دیں سنتے نہیں، اپنی بات کے آگے نہیں سنتے، نہ پڑھنے پہ توجہ دیتے ہیں، نہ ان کو کلاس کا ڈسپلن آتا ہے، بالکل لاؤبالی قسم کے۔ تو استاد دیکھتا ہے کہ جب نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر، جاؤ بھیا تم اپنا پڑھو چاہے نہ پڑھو، ہم ان جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھائیں گے، ورنہ جو نہیں پڑھنا ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ بھی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے بندوں کو، لیکن جو لوگ ہدایت نہیں پانا چاہتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ومن اراد ان یضلہ، اب جن کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کیا کرتا ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ ان کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجن، ضیقا حرجن، ضیق یعنی تنگ، حرج یعنی دقت ہونا اس میں، کانہ یصعد فی السماء۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم دو حرف ہیں، ان سے آپ کو ایک نتیجہ آپ کو دیتے ہیں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانہ یصعد فی السماء، فی السماء، فی السماء، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، ضیقا حرجا، اللہ ان کے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ان کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی سانس لینے میں جیسے مشکل ہوتی ہے، جب سینہ تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب جو وبا آئی تھی اس میں کیا ہوا تھا؟ لوگ سانس نہیں لے پا رہے تھے، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، سینہ تنگ ہو جانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسی سچویشن ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے، جیسے سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے، یعنی اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں جا رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ غور کرنے والی بات ہے، آسمان میں جا رہا ہے۔ اچھا سینہ تنگ ہونا اور آسمان میں جانے سے کیا ربط ہے؟ کیا کنیکشن ہے اس کا؟ کسی کا سینہ تنگ ہو گیا اور وہ آسمان میں جا رہا ہے، تو آسمان میں جانا اور سینہ تنگی سے کیا اس کا رابطہ کیا ہے؟ کنیکشن کیا ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا اس کا کیا کنیکشن ہے؟ جب یہ وبا آئی تھی کورونا کووڈ جو آیا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، لوگ سانس نہیں لے پا رہے تھے، اسی میں مر رہے تھے بہت سے لوگ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان میں جا رہا ہے، تو آسمان میں جانا اور سینہ تنگی کی کیا ربط ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں آکسیجن نہیں ہے، آسمان میں جا رہا ہے، یعنی اس کا سینہ تنگ ہو گیا ہے، وہ آسمان میں جا رہا ہے۔ تو ایک نتیجہ نکل رہا ہے، 1400 برس پہلے اللہ بتا رہا ہے کہ آسمان میں آکسیجن نہیں ہے، جب تک انسان آسمان میں گیا بھی نہیں تھا، اور اس وقت بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے آسمان میں آکسیجن نہیں ہے، پہلا نتیجہ۔ دوسرا یہ ہے فی، اب یہاں مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہر عربی زبان میں ایک ہے حرف الہ اور ایک ہے حرف فی۔ الہ و فی میں یہ فرق ہے کہ جب ہم کہیں کہ میں یہاں سے اس دروازے تک جا رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ امشی من ہنا الی الباب، میں یہاں سے اس دروازے تک جا رہا ہوں، تو یہ حد ہے وہاں پہ میرا راستہ منزل ختم ہو جائے گی، وہاں تک جا رہا ہوں۔ میں یہاں سے کانپور تک جا رہا ہوں تو کانپور میری حد ہے، اس کے بعد نہیں جانا ہے مجھے۔ تو الہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی حد بندی ہوتی ہے، یعنی اینڈ ہوتا ہے، لیکن فی جو ہوتا ہے وہ ظرفیت اسپیس کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ فی حرف فی جو ہے وہ اسپیس کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اب اگر خدا یہ کہتا کہ یسکانہ یصعد الی السماء، کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، الی السماء، الی اگر لگا دیتا فی کی جگہ تو کیا ہوتا؟ آسمان کی حد معین ہو جاتی کہ آسمان ایک پلیٹ کے معنی تھا، یہ آسمان ہے، اس کے بعد آسمان نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہا ہے فی السماء، یعنی اسپیس بیان کر رہا ہے کہ آسمان کی حد نہیں ہے۔ اور آپ یہ معلوم ہوا کہ آسمان کوئی ہم کو نیلا دکھائی دیتا ہے، یہ نیلا آسمان نہیں ہے، بلکہ آسمان بہت پھیلا ہوا ہے۔ آسمان یہ کوئی پلیٹ نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک، زمین سے آسمان تک، آسمان اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، بلکہ آسمان جو ایک فضا ہے، اسپیس ہے۔ تو اللہ نے نہیں کہا کہ الی السماء،
انا خلقنا السماء بأید وانا لموسعون، ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی طاقت اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور ہم دن بدن اس کو اور پھیلاتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ آسمان پھیل رہا ہے، آسمان دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ تو فی کے معنی ہوتے ہیں اسپیس، فضا۔ تو اللہ فرما رہا ہے آسمان میں ایک تو اس آیت سے خالی ایک فی السما سے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک تو آسمان میں آکسیجن نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آسمان کی حد نہیں ہے، آسمان لامحدود ہے، اسپیس ہے اس میں۔ تو اس طرح سے بہت سے آپ کو نمونے ملیں گے قرآن میں اگر ہم غور کر کے پڑھیں۔ اس لیے قرآن کو کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ غور کیوں نہیں کرتے قرآن پہ۔ قرآن پڑھنے کی کتاب خالی نہیں ہے، قرآن ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس میں ہم کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن زیادہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ تھوڑا وقت نکال کر ہم کو قرآن کو سامنے رکھ کے اس پہ غور و فکر کریں کہ قرآن ہم سے، کیونکہ مولا فرما رہے ہیں کہ اس میں کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں، ترقی کر جاؤ، تم جو ہو رہ جاؤ پیچھے۔ تو قرآن میں سارا علم موجود ہے، آپ علم کو تلاشیے، اس میں مل جائے گا آپ کو علم، اس میں آپ کو علوم خزانہ ہے علوم کا۔ اب یہاں پر چند روایتیں ہیں جو قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب، امام علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ہوا کتاب اللہ فیہ تفصیل کل شیء لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ یہ کتاب قرآن جو ہے، قرآن شریف، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یعنی ہر چیز ایکسپلین کی گئی ہے، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اس میں باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی اس میں باطل کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بالکل پیور کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی باطل کا گزر اس میں نہیں ہے، سب اچھی باتیں، سچ باتیں ہیں۔ صادق مصدق، یہ کتاب صادق سچی بھی ہے اور تصدیق شدہ ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں ایک چیز ہے جو نہیں ہے۔ کیا؟ کہ جھوٹ نہیں ہے اس میں جو چیز ہے وہ سچ ہے اور صداقت ہے، اور صداقت پر مبنی، جو بھی اس میں وعدے کیے گئے ہیں، جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ سب صحیح باتیں ہیں۔ دوسری حدیث ہے قرآن اللہ کا عہد ہے، وعدہ ہے، یعنی اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ اپنے بھئی ہم نے آپ سے ایک عہد لیا، پیکٹ کیا، اور آپ سے ہم نے ایک عہد نامہ ہم نے سگنیچر کیا، آپ کو دیا، آپ سے وعدہ کیا، تو اب آپ اس وعدے کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو مس ہو جائے تو بعد میں ہم کیا لے کے جائیں؟ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یہ عہد نامہ ہے ہمارے خدا کے درمیان، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روز اس کو پڑھیں، کم سے کم 40 آیتیں یا 50 آیتیں، کچھ روایتوں میں 40 ہے، کچھ 50 آیتیں، روزانہ اپنا ایک روٹین بنا لیے کہ ہم کو اتنی آیتیں روز پڑھنا ہے۔ نہیں ہو سکا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ 50 ہی پڑھیے، جتنا ہو سکے، فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا بھی ہو سکے اتنا قرآن کو روز اپنے ایک روٹین میں شامل کر لیے، اپنا ایک جب صبح سے لے کے شام تک کا کیا بنا لیے، ایک روٹین بنائیے، اپنا ایک طریقہ زندگی کا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صبح اٹھے ہو شام ہو گئی عمر یوں ہی تمام ہو گئی، یہ نہ ہو، بلکہ ہم کو صبح کیا کرنا ہے، نماز شب پڑھنا ہے، نماز صبح پڑھنا ہے وقت سے، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور باقی جو ہماری زندگی ایکسرسائز ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ اسکول جانے کی تیاری کرتے ہیں یا اپنے دفتر جانے کی تیاری کرتے ہیں، ایک اپنا روٹین طے کریے، اپنا ایک نظم بنائیے، زندگی کا منظم ہونا ضروری ہے ہماری زندگی میں، بے نظم زندگی نہ ہونا چاہیے۔ جب ہم تیر مار رہے ہیں کسی ٹارگٹ پہ، تو جب تک ٹارگٹ معین نہ ہو تو اس کو آپ ہم کو اپنا ہدف ایک معین کریے کہ ہم کو کیا بننا ہے آگے جا کر، کیا ہم کو زندگی کا اپنا ایم ہم کیا لے کے چل رہے ہیں، اسی اعتبار سے اپنی تیاری آپ کریے۔ تو اپنی زندگی میں سب سے پہلے نظم ضروری ہے، ڈسپلن ضروری ہے، اور یہ ڈسپلن ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی مولا کی اسی وصیت میں ہے۔ اللہ امام فرماتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، شروعات میں یہ فرماتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم کرو، یعنی ڈسپلن اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ امام کی وصیت ہے۔ کس کی وصیت ہے؟ کون سے امام کی وصیت ہے؟ امام علی علیہ السلام کی وصیت ہے۔ تو وصیت پر عمل کرنا
جن کو وصیت کی جا رہی واجب ہے نہیں واجب ہے، تو پھر ہم ہی لوگ سے تو وصیت کر رہے ہیں، ڈائریکٹ تو امام حسن امام حسین سے وصیت کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کو ماننے والے ہیں، اہل بیت امیر المومنین اسلام کے معتقد ہیں، ان کے امامت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ تو آپ اپنی کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں نظم پیدا کریں اور ڈسپلن پیدا کریں۔ صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، ایک روٹین ہونا چاہیے، رات بھر جاگیں نہیں، وقت پر سوئیں، وقت پر جاگیں اور وقت سے کھانا کھائیں، ہر چیز کا وقت، اپنے وقت کے اوپر ہر کام کو انجام دیں، اور جب وہ کام کر رہے ہوں تو فوکس ہمارا اسی کام پر ہونا چاہیے۔ جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر فوکس کریے۔ اگر گیمز کھیل رہے ہیں تو پھر سارا دھیان کس پہ ہو؟ گیم پہ ہو، پھر کھانے پہ یا کتابوں پہ نہ ہو۔ جب پڑھ رہے ہوں تو سارا فوکس کس پہ ہو؟ پڑھائی پر ہو۔ جب کھانا کھا رہے ہوں تو سارا فوکس، یہ نہیں کہ کھانا بھی کھا رہے ہو ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا بھی کھا رہے ہو کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، جب کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھائیے۔ جب عبادت کر رہے ہوں تو سارا فوکس عبادت پہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کو ہر چیز کو منظم طور پر انجام دینا ہے، اور ہر چیز جب ہم کام انجام دیں تو فوکس ہمارا اسی کام پر ہو، تبھی ہم کامیاب ہوں گے اس میں، ورنہ ہم دو کام ایک ساتھ کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی بھی آدمی کے دل میں دو دل نہیں ہے، کسی بھی انسان کے دل میں دو دل، ایک ہی دل ہے، تو ایک وقت پہ ایک ہی کام کریں۔ ہاں کبھی کبھی ہم دو کام کر لیتے ہیں، جیسے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی سورہ بھی یاد کرتے ہیں، تو دو کام اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، اچھے کاموں میں گنجائش رہتی ہے۔ خیر، تو یہ ایک روایت، اور دوسری روایت ہے آپ فرماتے ہیں قال الامام علی علیہ السلام وَاعْلَمُوا أَنَّهُ، کہ جان لو یہ، یعنی کتاب خدا قرآن جو ہے، لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بعد القرآن من فاقہ، جو بھی اس قرآن سے متمسک ہوا تو قرآن کا وعدہ ہے کہ ابھی وہ کوئی فاقے سے نہیں رہے گا، یعنی غریب و فقیر نہیں رہے گا۔ وَلَا لِأَحَدٍ قبل القرآن من غنن، اور کوئی کہے کہ ہم قرآن نہیں رکھتے ہو، ہم غنی ہیں، ثروت مند ہیں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن کے بغیر کوئی غنا، کوئی ثروت مندی نہیں ہے، بے نیازی نہیں ہے۔ انسان جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس پاس قرآن نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے مولا حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، دعائے عرفہ میں دعا کا فقرہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، یعنی اگر انسان دنیاوی اعتبار سے چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اللہ ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ بہت کروڑ پتی بلینر آدمی ہے لیکن خدا نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے پاس کیا ہے؟ یہ سب جتنا بھی مال دنیا، متاع دنیا قلیل، جو دنیا کا مال ہے سب ختم ہو جانے والا ہے، تو جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ چوتھے امام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس قرآن ہے اور کوئی نہیں ہے دنیا میں، بالکل میں اکیلا تنہا ہوں، تو مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ ناطق و قرآن سید سجاد بہرحال یہ سب قرآن اور یہ دونوں ہم پلنا ہے، تو آپ فرماتے ہیں قرآن سے انسیت ہے۔ قرآن اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کوئی بھی نہ ہو تو ہمیں کوئی گھبراہٹ وحشت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا التبست علیکم الفتن، اگر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے، کا قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، اگر مشکلات مصیبتیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، فعلیکم بالقرآن، ہم قرآن سے متمسک، قرآن سے ہم انسیت پیدا کریں، یعنی کہ قرآن پڑھیں دل کو سکون ملے گا، قرآن سے ہم کو انسیت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ایک اور حدیث ہے، کیونکہ اہمیت قرآن کے سلسلے میں تو میں حدیثیں بیان کروں، انشاءاللہ بعد میں کل قرآن کے سوروں کے اوپر آئیں گے، تو ابھی فی الحال جو اہمیت قرآن کے سلسلے میں ہے کہ جو شخص قرآن کو یاد کرے اور اس پر عمل کرے، دیکھیے عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے سورے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے مثلاً سورہ واقعہ پڑھو، بعد از نماز مغرب و عشاء کا سورہ واقعہ پڑھے گا کوئی تو اس کو فقیری اور فاقہ سے وہ دور ہو جائے گا، فاقہ کا نہیں رہے گا، اس کی زندگی میں غربت
ختم ہو جائے گی. لیکن یہ خالی پڑھنا کافی نہیں ہے, اس کے اندر معانی بھی موجود ہے. اس پہ غور کریں کیا ہے اس کے اندر راز جس سے ہماری فقیری دور ہو جاتی ہے. سورہ مزمل جو پڑھے گا تو اللہ اس کو رات میں جو سورہ مزمل پڑھ کے سوئے گا تو اس کو اللہ جو ہے طیب و طاہر پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. کیا ہے آخر سورہ مزمل میں کہ جس سے ہماری زندگی پاک و پاکیزہ بن جاتی ہے؟ محض پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں, خالی پڑھنا نہیں, پڑھنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کہ جو پڑھے گا اس کو طیب و طاہر زندگی دے گا. اب آج ایک بار پڑھا, 2 بار پڑھا, 3 بار پڑھا, تیسرے چوتھے, کبھی نہ کبھی تو ہم متوجہ ہوں گے کہ اس میں ہے کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ اصل یہ ہے کہ ہم کو بلایا گیا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کو پڑھ کے تم اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا اس میں کیا لکھا ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نماز شب پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. اب کوئی بندہ اگر نماز شب پڑھ رہا ہے تو نماز شب کا بہت ثواب رکھا گیا ہے. یعنی اتنا ثواب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو اور آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. آیت اللہ بہجت اللہ ان کی روح کو شاد و آباد رکھے کہتے ہیں کہ اس کا ایک عیب یہ ہے, نہیں ان کی نگاہ میں, وہ بہرحال وہ بہت پہنچے ہوئے عالم تھے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا عیب یہ ہے کہ اس سے دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے. یہ لوگ سب دنیا کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتے تھے. امیر المومنین کے چاہنے والے, ان کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. دنیا کے لیے نہ رشتے کوئی توڑتا ہے اور نہ ہی عداوتیں کرتا ہے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں کہ دنیا کو لے گیا تو لے جانے دو. دنیا کی خاطر اپنی آپس میں رنجشیں اور عداوتیں نہیں رکھتے. جو شخص قرآن کو یاد کرے اور اس پر عمل کرے وہ مکرم یعنی بہت معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا. جو قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے. بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. اب دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوتے ہیں, تو آپ جو اپنے مطلب کا کھانا ہو وہ آپ کھائیے. اور دسترخوان ہے پس جتنا ہو سکے اس سے سیکھو. اب یہ نہ سمجھیں گے ہم کہ دسترخوان ہے تو چلو ہم نے اگر دسترخوان پہ سے ہم نے کھیر کھا لی تو ابھی ہم دوسرا جو ہے وہ بریانی چھوڑ دی, ہم نہیں کھا رہے. قرآن میں جو بھی بیان کیا گیا ہے ہمارے مطلب کی چیز ہے, ہر چیز ہے. جو ہماری بیماری ہے اس سے ہم قرآن سے شفا حاصل کریں. یعنی قرآن پورا کا پورا ہم کو عمل کرنا ہے, لیکن فی الحال جو ہماری مثلا بیماری, ہم غیبت بہت کرتے ہیں, تو اب قرآن میں آئیے تو ولا یغتب بعضکم بعضا. اب یہاں پر یہ ہمارا کھانا ہے, یعنی یہ بیماری ہے ہماری, یہ رزق ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو غیبت ایک دوسرے کی نہ کرو. ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ولعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اب یہ غذا ہماری ہے. یعنی پورے قرآن پہ ہمیں عمل کرنا ہے, لیکن فی الحال ہم دیکھیں ہماری بیماری کون سی ہے. تو جو کھانا ہے مختلف قسم کے کھانے دسترخوان پر لگے ہوئے ہیں, یہ اللہ کا دسترخوان ہے. اس میں سے ہم کو سب جو بھی ہمیں کھا رہے ہیں, جو ہماری بیماری ہے اس کے حساب سے بھی ہم کھائیں, اور جو بھی کھانے ہیں اس پہ سب ہمارے لیے رکھے گئے ہیں, ہمارے فائدے کے لیے. جن پورا دسترخوان جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. تو سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو گے, ستاروں کی طرح روشن ہوتے ہیں. جو قرآن سیکھ لے وہ حقیقت میں مالدار ہے, غنی. یعنی سب سے بڑا مالدار انسان کون ہے؟ جس کے پاس قرآن ہے. تم پر لازم ہے کہ قرآن کو اختیار کرو, کیونکہ یہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. یعنی شفاعت بھی کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. کیا وقت ہو گیا اس 5 منٹ؟ اچھا چلیے, ابھی 5 منٹ ہمیں باقی ہیں. بے شک یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور روشن نور ہے. اللہ کی مضبوط رسی قرآن ہے. یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے رہو, یعنی اللہ تک پہنچنا ہے تو قرآن جو اللہ کی مضبوط رسی ہے اس کو ہم تھامے رہیں. اور یہ روشن نور ہے, اللہ کا روشن نور ہے. اس کے بعد ایک حدیث اور ہے کہ جو جوانی میں, جب کہ شیطان بہت وسوسہ پیدا کرتا ہے, سب سے اہم رول انسان کا جب ہوتا ہے جب وہ جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے, جس وقت شیطان حملے کرتا ہے. اور جوانی کی عبادت بھی اللہ بہت پسند کرتا ہے. یعنی اگر ہم جوانی میں عبادت کر رہے ہیں اللہ کی, تو اللہ کو یہ عبادت بے انتہا پسند ہے. جب جوان مسلح عبادت پر آ کر
عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو جو جوانی میں ایمان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، ہے نا، تو قرآن اس کی گوشت اور خون میں رچ بس جاتا ہے، یعنی پھر اس کے وہ پورے جسم میں قرآن گوشت اور خون میں مل جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی پوری قرآنی زندگی ہو جاتی ہے۔ اب کتنا اچھا ہوگا انسان وہ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، اور خاص کر اس مرحلے میں جب شیطانی حملے زیادہ ہوتے ہیں، تو جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے خون اور جسم میں گوشت میں رچ بس جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی فقر نہیں رہتا۔ جب قرآن پڑھتا ہے انسان اور قرآن کے معنی پہ غور کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، تو سب سے بڑا غنی وہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی فقیری نہیں ہوتی، یعنی وہ فقیر نہیں رہتا۔ جو قرآن میں غور و فکر کرے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ کہ قرآن کے لیے ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے لوگ، کیا ان کے دلوں میں تالے لگے؟ ابھی دیکھیے ہم نے خالی آپ کے سامنے ایک فی حرف فی کو ہم نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا، اس سے کتنے نتیجے نے 1400 برس پہلے اگر ہم نے ریسرچ کی ہوتی تو آج جو دنیا ہم کو ریسرچ کر کے دے رہی ہے، یہ قرآن پہلے سے بتا رہا ہے کہ آسمان میں آکسیجن نہیں ہے، اور آسمان میں حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں بلکہ اسپیس ہے۔ یہ فی حرف فی ایک غور فکر کا نتیجہ۔ اگر ہم غور فکر کریں قرآن میں تو قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ بھئی اللہ جھوٹ تو بول نہیں رہا ہے کہ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک تر ایسا نہیں جو قرآن میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو ہر چیز کا جب قرآن میں علم ہے تو پھر ہمیں وقت نکال ٹیم ورک کریے، آپ لوگ غور و فکر کریے، کچھ آیتیں آپ بانٹ لی، کچھ آپ بانٹ لیجئے، اور جیسے آپ لوگ کلاس میں سبجیکٹ کا مباحثہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، آپ قرآن کی آیتوں میں ڈسکشن کریے۔ آپ نے ایک آیت لے لی کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر غور و فکر کریں گے، آپ نے الحمدللہ رب العالمین پر کہا کہ ہم اس پر غور و فکر کریں گے، اس پہ تفسیر دیکھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے، اس کا اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کو آج کی زندگی سے ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا کیا معنی موجود ہیں۔ تو آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ قرآن میں غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ جب ہم قرآن پہ غور و فکر کریں گے تو قرآن پہ غور و فکر کرنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے نا یہ، تو جو اللہ کے کلام کو پہچان لے گا، تکلموا تعرفوا، امام کی حدیث ہے، تکلموا تعرفوا فإن الإنسان مخبون تحت تأ لسانہ لا تحت تأ لسانہ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ انسان اپنے لباس کے نیچے نہیں بلکہ اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ ایک خاموش انسان بیٹھا ہوا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہے، اس کے بعد کتنی نالج ہے، جیسی بولتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے۔ تو ہم کلام خدا کو جب جتنا ہم پہچانتے جائیں گے، غور کرتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، تو جب اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ بول رہا ہے تو پھر اللہ کی معرفت بھی اتنی بڑھتی جائے گی جتنا ہم اللہ کے کلام کو سمجھتے جائیں گے۔ تو قرآن کو جو پڑھ لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ قرآن دل کی بہار ہے۔ قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ قرآن مجید کی بہار کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ہر شے کی بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ لیکن دل کی بہار کیا ہے؟ دل کی بہار قرآن ہے، یعنی دل شاد و آباد ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے۔ بہار دل کی آتی ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو قرآن دل کی بہار ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پس اس کی پیروی کرو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اللہ کی پیروی کرو، تو اس کے کلام کی بھی پیروی کرو۔ یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، جو ہم نے بتایا ہے، اگر اس میں کچھ آپ کو کیوریز ہو یا سوال ہو۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بتایا ہاں
کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے جو حدیثیں بتائی اس میں سے کون سی آپ کو زیادہ پسند آئی ہے, کون سی آپ کو حدیث نہیں سمجھ میں آئی, تو اس کو ایکسپلین کر دیں, یا پھر اگر اچھی لگی ہو بات, کون سی حدیث آپ کو زیادہ پسند آئی بچوں میں سے بتائیں آپ کے مطلب کی حدیث. اچھا, ہم نے جو حدیثیں بیان کی وہ کس کے متعلق تھی, اس سے ریلیٹ کر دی, قرآن مجید سے. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کی کتنے سورے ہیں؟ اچھا, کتنے بسم اللہ ہیں؟ کتنے بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے قرآن میں؟ 113 بار یا 114 بار؟ 113 بار. تو سورہ توبہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں جی, سورہ نمل میں 2 بار آیا ہے, انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن. کسی کا کوئی سوال؟ آج کا کلاس نہیں مکمل ہوتا ہے. آپ سبھی حضرات کو گزارش ہے اپنے جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور دعائے محمد علیہ السلام پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل